بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفے خودی سے اجاز نثار حاضر ہے. کیفے خودی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کے ساتھ کنیکٹ کریں اور دو چیزوں پہ جو ورک کریں. ہمارے مشن اسٹیٹمنٹ کہ گیو دم دا ڈائریکشن, کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو بہت بڑی جو ٹپسوس کمپنی ہے, جو فرینچ کمپنی ڈان اخبار کی جو ریسرچ کے مطابق دو چیزوں میں بیک کرتے ہیں. ہماری جو نئی نسل ہے 87% جو یوتھ ہے دے فیل دیئر ڈائریکشن. اور سیکنڈ جو ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے انسپیریشن. ہمارے پاس انفارمیشن کا فلڈ ہے, انفارمیشن کا بے شمار طوفان ہے, لیکن ہمارے پاس انسپیریشن نہیں. وی آر ہائی ڈی موٹیویٹڈ ایز اے کنٹری, ایز اے جنریشن. تو اس کو کرنے کے لیے ہم اپنی انوائٹ کرتے ہیں مختلف شخصیات کو. آج کی بڑی خوبصورت شخصیت کو ہم نے انوائٹ کیا جو کہ بہت عرصے سے بڑے عرصے سے ڈاکٹر صاحب کو جو ان کے جو فکر ہے, ان کی جو فکر ہے, اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر نجیب خان. ڈاکٹر نجیب صاحب ایک تو ہمارے جیسے ایکس سول سرونٹ بھی ہیں, ڈی جی ہیلتھ رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ جو مختلف منسٹریز میں کام کیا, لیکن جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن کی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی میرا خیال 50,000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں لاکھ کے قریب, اور یہ پاکستان ایجوکیشن 70,000 PEN پاکستان ایجوکیشن نیٹ ورک, پروگریسو ایجوکیشن نیٹ ورک, پین کے نام سے اس کا سی ای او ہیں. اور 264 سکولز ہیں ہمارے. 264. سر ان سے زبانی پوچھتے ہیں. سر تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بتائیں, اپنی پین کے بارے میں بتائیں سر. اوکے جی. ڈاکٹر محمد نجیب خان میرا نام ہے. میں سی ای او ہوں پروگریسو ایجوکیشن نیٹ ورک کا. یہ ایک نان پروفٹ نان کمرشل ادارہ ہے. ہیڈ آفس لاہور میں ہے, لیکن ہم اس وقت کوئی 17 ڈسٹرکٹس میں 17 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں, اسلام آباد کے رورل ایریاز ہیں اور سندھ کے رورل ایریاز ہیں. اور وی آر آلسو اسپائرنگ کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم بلوچستان اور سندھ کے اسکول بھی ہم مزید لے رہے ہیں. اور ہم صرف کام کرتے ہیں حکومت کے اسکولوں میں, پبلک اسکولوں میں, گورنمنٹ اسکولوں میں. ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں بیکاز یہ وہ اسکول ہیں جہاں انتہائی مارجنلائز بچے پڑھتے ہیں. پورے پاکستان میں ان کا نیٹ ورک ہے اور خستہ حال ہے, اور وہاں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کوالٹی ایجوکیشن میں, بچوں کے لرننگ سکلز میں, ٹیچرز کی ٹریننگ میں. تو لہٰذا ہم صرف گورنمنٹ اسکولس میں کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اسپائر کر رہے ہیں کہ بہت جلدی ہم پاکستان کے باقی حصوں کو بھی ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ. سر آج کی جو ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ اقبال کا جو مختلف کچھ تصورات ہیں, جس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو آئیڈیا ہے وہ کانسیپٹ آف خودی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج کی یہ جو دور میں خودی, پہلے تو بتانا کہ خودی ہے کیا, سادہ لفظوں میں نئی نسل اس کو ایک سمپل ایک انڈرسٹینڈ کر سکے, اور بعد میں اپنے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے. لیٹر پارٹ میں آپ سے میں پوچھوں گا, آپ تھوڑا تصور خودی کے بارے میں بتائیے. یہ نفس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اور ہیومن سائیکالوجی کیا کہتی ہے. اوور ٹو یو سر. تھینک یو جاظم صاحب. دیکھیں, پوری کائنات بہت ہی خوبصورت عالم ہے, بڑا خوبصورت جہاں ہے جو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, محسوس بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس خوبصورت کائنات کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے. انسان کی جو برتری ہے, انسان کی جو خوبصورتی ہے, وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی شخصیت پر, اور اس کی بہت اعلیٰ شخصیت ممنون ہے اس کی خودی کی. تو گویا خودی جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کے اندر وہ استطاعت ہے جس کی بنیاد پہ اس کے اندر ایک آفاقی قسم کی قوت آتی ہے. اس کی سوچ میں زمین اور زمین سے آسمان پہ یہ پہنچتا ہے. اس کی جو خوابیدہ قوتیں ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں, اور جو انسان اپنی جو فزیکل دنیا ہے اس سے نکل کے فزیکل, سائیکولوجیکل, بلکہ میٹا فزیکل ورڈز میں پہنچ جاتا ہے, اور اپنی ان قوتوں کے ساتھ وہ انقلاب لے کے آتا ہے جو کہ علامہ اقبال جسے تذکیر کائنات بھی کہتے ہیں. اور یہ انقلاب آپ کے نفس میں بھی ہوتا ہے, آپ کے اخراج میں بھی ہوتا ہے, ظاہر میں بھی ہوتا ہے, باطن میں بھی ہوتا ہے. اور اس کی بدولت آپ کی جو اعصابی قوتیں ہیں, جو آپ کے ذہن کی, جو آپ کے انٹلیکٹ ہے, آپ کی میموری ہے, آپ کی پرسیپشنز ہے, آپ کا تخیل ہے, یعنی آپ کی جو مینٹل جو فیکلٹیز ہیں وہ بھی, اور آپ کے دل و دماغ اور نظر و قلب اور روح و بدن کی جو قوتیں ہیں وہ بھی ایک فورم پہ آ کے خودی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو گویا خودی جو ہے اس کا مقام وہی ہے انسانی شخصیت میں, انسانی دل و دماغ میں, اور انسان کے وجود میں, وجود انسانیت میں, جو کہ ایک نیوکلس کا ہوتا ہے ایک ایٹم میں. جس طرح ایٹم کے ایک ایٹم جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں, تو پوری کائنات پھر انسان کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے.
تو خودی، اب یہ جب تجسس ہے کہ آفٹر آل خودی ہے کیا، بیسیکلی دیکھیں چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں خودی کو سمجھنے کے لیے، بلکہ دنیا کے کائنات کے سیکرٹس کو اگر جاننا ہو تو ہمیشہ دو ہی فورسز ہیں، دو ہی کانسیپٹس ہیں چیزوں کے. ہمیشہ ایک چیز اگر یعنی سیاہ رنگ کی ہے تو ایک سفید ہوگی، ایک اچھی ہے تو ایک بری ہوگی، کہیں گرمی ہے تو سردی ہوگی. تو گویا یہ دنیا جو ہے وہ دونوں پلرز کے، فزیکل اور میٹا فزیکل ورڈز کے جو قوانین ہیں وہ ان دو اپوزٹ فورسز پہ کھڑے ہیں. فَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ انسان کی شخصیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دایات رکھ دیے ہیں، وہ قوتیں رکھ دی ہیں، برائی اور اچھائی کی جو سینس ہے، ایگزیکٹلی جو استطاعت ہے، یعنی ٹینڈنسیز آپ نے کہہ سکتے ہیں. الیکٹریکل زبان میں آپ اس کو کوئی چارج کا نام دے سکتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو چارج دے سکتے ہیں. اور یہی جو مثبت قوتیں ہیں وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ لے کے جاتی ہیں، آپ کی تعمیر کرتی ہیں. جو منفی قوتیں ہیں ظاہر ہے وہ آپ کو زائل کرتی ہیں. تو جو شیطانی قوت ہے، شیطان بھی بیسیکلی اسی نیگیٹو قوت کا نام ہے. شیطان کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی فزیکل چیز آپ کے کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہو، نو، دس از انکلکیٹڈ ان یور نفس، ایک نیگیٹو قوت ہے. تو جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو گویا یہ نفس کہاں پہ موجود ہے، یا انسانی جو خودی ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے. اس کا مطلب خودی تو ہے استطاعت کا نام، نفس کی ابھارنے کا نام، اس کی اٹھان کا نام، اس کی کنسٹرکشن کا نام، اس کی تعمیر کا نام. تو یہ کس کی تعمیر کرتی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آپ کے نفس کی کرتی ہے. تو پھر نفس کیا ہے؟ نفس بیسیکلی وہ ہے جسے آپ اپنی خودداری کہہ سکتے ہیں، یا آپ اپنا آئی کہہ سکتے ہیں، آئیمنس کہہ سکتے ہیں، جسے میں کہتے ہیں، یا جس کو انا بھی کہتے ہیں، یا جسے گریک انائے مطلق بھی کہتے تھے، عقل کل، یا اس کو ہم عام زبان میں اپنی شخصیت کہہ سکتے ہیں، میری ذات، میری شخصیت. دیکھیں انسان کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ بائی ورچو آف دیئر کریکٹرس، بائی ورچو آف دیئر ذات، اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی شخصیت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور ہماری زندگی کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ جب ہم آئے ہیں اور جب ہم واپس جا رہے ہیں تو ہم نے اپنی شخصیت کو ایک فرق لے کے جانا ہے، ہم نے اس میں پازیٹیوٹیز لے کے آنی ہے. دیٹس دا اونلی وے کہ ہم زندگی کا مقصد پورا کریں. تو یہ جو خودی کا ابھار ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خودی کا جو روسٹرم ہے، اس کی جو ریپوزیٹری ہے وہ انسانی قلب ہے. انسانی شخصیت، انسانی نفس، انسانی ذات، وہ اس کے قلب، اس کا دماغ اور اس کا شعور، ان کا جو آپس میں کنیکشنز بنتا ہے، اور انسانی روح بھی، بلکہ یہ میٹا فزیکل فورسز ہیں. ان کو آپ فزیکل سینس میں نہیں لے سکتے، یعنی آپ اس کو نفس کو اس طرح فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ فزکس اور میٹا فزکس میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو فزکس ہوتی ہے اس کو آپ تول سکتے ہیں، ماپ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، لیکن جو میٹا فزکس ہوتی ہے اس میں تصورات ہوتے ہیں، امیجز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں. آپ اس کو ویسے ٹچ نہیں کر سکتے جس طرح فزیکل چیزوں کو کر سکتے ہیں. لیکن جیسے دیکھیں خدا کی ذات ہے، تو خدا کی ذات، خدا اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، لیکن ہم خدا کی ذات سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو حواس خمسہ ہیں اور میرے جو میری جو قوتیں ہیں دیکھنے سمجھنے کی، وہ اتنی محدود ہیں کہ وہ لامحدود کو کیپچر نہیں کر سکتے. یعنی کسی چیز کو ٹچ نہ کر سکنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کو کنسیو نہیں کر سکتے پراپرلی، آپ اس کو فزیکل سینس پہ کنسیو نہیں کر سکتے، میٹا فزیکلی یو کان. تو آپ کا نفس بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ کے حواس خمسہ اس کی فوٹو نہیں لے سکتے، اس کو اس طرح کیپچر نہیں کر سکتے، البتہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے. اب جو خودی ہے، نفس ہے، اب دیکھیں قرآن حکیم کہتا ہے، قرآن حکیم سے علامہ اقبال سے بھی جب پوچھا تھا نذیر نیازی نے، ان کے جو کولیگز تھے، کہ یہ آپ کو یہ نفس کا خیال کیسے آیا، تو انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کا حوالہ دیا کہ جس میں ہے کہ اے لوگو، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بلا دیا ہے، کہ ولا تکون الذین، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلا دیا. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ کنسیکوینٹلی فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو ان کنسیکوینٹ آف دیٹ، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلایا، تو الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے نفس کو بھی بلا دیا. اور یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں. بیسیکلی یہ سورہ حشر کی آیت ہے، اور علامہ اقبال نے اس آیا کا
حوالہ دیا کہ جب میں نے اس پہ غور کیا، میں نے تفکر کیا، پھر قرآن حکیم اور بھی بے شمار جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو اپنے نفوس کی حفاظت کرو، ونفس وما سواہا، سورہ شمس بھی یہی کہتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیۃ المرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ اور راضی کرو، وہ آپ سے راضی ہو گیا، فادخلی فی جنتی، بلکہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ۔ تو نفس کا جو وجود ہے وہ قرآن حکیم کی مختلف آیات سے بھی واضح ہے، اور ہم ذاتی طور پہ فیل کرتے ہیں۔ ہم نفس میں بھی تو 3 حالتیں قرآن پر بات کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس جو ہے، یس، نفس امارہ آپ کو منع کرتا ہے جو برے کام ہوتے ہیں، پرک کرتا ہے، ہاں، اور نفس لوامہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، یعنی انڈیکیٹر ہے جب کوئی غلط کام ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ آپ کو اطمینان دیتا ہے جب کہ آپ ایک ٹھیک کام پہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فوراً ایک غلط کام ہو رہا ہوگا تو آپ کے اندر سے ایک آواز آپ کو ضرور ساؤنڈ کرے گی، یعنی اندر سے ساؤنڈ نہیں کرے گی، جیسے میوٹ ہوتی ہے، میوٹ آواز آپ کو آئے گی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دبا دیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ آواز آپ کو انڈیکیٹر آپ کا ضرور ہوگا۔ وہی ایک دائیہ ہے، وہی ایک انڈیکیٹر ہے، وہی ایک بیل ہے جو ہمارے اندر، ہمارے ضمیر میں، ہمارے کانشیس میں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ باقی مخلوق سے بہت ہی ابتر ہے، اس لیے کہ وہ ہوموسیپین ہے۔ ہوموسیپین اس لیے ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس انٹیلیجنس ہے، میموری ہے، اپنا سیلف انالیسس کرنے کی قوت ہے، اس کے پاس بلکہ نہ صرف کانشیسنس ہے، شعور ہے، بلکہ سیلف کانشیسنس بھی ہے۔ یہ صرف انسان جو ہے یہ اسی کے پاس ہے، اور تبھی جو یعنی اس کو جو کلاسیفائی کیا جاتا ہے وہ ہوموسیپینس میں کیا جاتا ہے، یعنی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو عقل رکھتی ہے اور اپنی دماغی قوتیں رکھتی ہیں، اور اپنے دل و دماغ کا جائزہ لے سکتی ہے، قلب و نظر کو تول سکتی ہے، اپنی کریکشن کر سکتی ہے۔ تو اینی ہو جو آپ کا نفس ہے، اگر ہم اس کی حیت پہ غور کریں تو آپ کا جو نفس ہے اس کے، یعنی یہ حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے آپ کا نفس جو ہے، اور اس کے اندر یہ خلاق ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو جاننے کی خواہش پائی جاتی ہے، اس کے اندر اپنی کو اٹھان پائی جاتی ہے، یعنی یہ عرفان نفس بھی ہے اور عرفان رب کا بھی احاطہ کرتا ہے، اور یہ خلاق ہے، یہ محرک ہے، اس کے اندر اسباب موجود ہیں، یہ زندگی کو کھولتا ہے، اس کے اندر جستجو ہے، اس کے اندر تمنا ہے۔ یعنی کائنات کا اگر تصور لیا جائے تو کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ کائنات کے اندر ہے، اور کائنات سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کائنات کے باہر 2 ہی چیزیں جا سکتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ خالق کائنات ہے، اور یا انسانی تمنا۔ انسانی تمنا جو ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا کہ اے خدایا ہم نے تو تیری کائنات کو فتح کر لیا، یہ تو ہمارے ایک قدم کی مار تھی، اب ہمیں گائیڈ کر کے اگلا قدم کہاں رکھیں ہم۔ تو بیسیکلی یہ انسانی نفس کے اندر یہ حالت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو خودی ہے، یہ جو بیسیکلی پھر خودی کیا ہوئی، خودی اپنے نفس کی قوتوں کو پہلے ان سے واقف ہونا، نمبر 2 ان کی پرورش کرنا، نمبر 3 ان کو کنسولیڈیٹ کرنا، یعنی منجمد، یعنی اجتماع کرنا ان کو گروم کرنا، اور پھر ان کو اس سطح پہ کنسولیڈیٹ کرنا کہ ان کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہو جائے، جسے عرفان کہتے ہیں، یعنی پہلے اپنی ذات کی کوگنیجنس ہوگی اور اس کی نشو و نما ہوگی، اس گوشے پہ کام ہوگا۔ پھر جب آپ کی نشو و نما زیادہ ہو جائے گی تو آپ کا نفس ہے وہ آپ کی اعصاب کو، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی امیجنیشن، تخیل، پرسیپشن، ان کو بھی سمجھنا شروع کر دے گا اور ان کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ وہ اپنے نظر کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہو جائے گا، قلب کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہو جائے گا، اور جب آپ اس کے اندر ایک انلائٹنمنٹ پیدا کر لیتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے، تو اس کی مثال اس آئینے کی ہوتی ہے جس میں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک گہرا سمندر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی پوری فوٹو، اس کی پکچرائزیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ جب چیزیں گہری ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو، یہ دل بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ اس کے اوپر آپ تفکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، دل کے اندر ایک پیورٹی پیدا ہوتی ہے، ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، شفافیت پیدا ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی آتی ہے۔ اور یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے
یہی آپ کو کلوز کر دیتی ہے، آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ان کو کنسیو کرنا، ان کو جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ چیزوں کو جذب کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت جو ہے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ وہی مقام ہے کہ پوری کائنات آپ کے گھٹنوں پہ آ جاتی ہے. اور یہ وہی مقام ہے جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ کائنات آپ کے گھٹنوں پہ. اور جیسے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ جو رائی ہے، جو ایون جو روئی ہے، رائی ہے بڑی کمزور ہوتی ہے. تو رائی جو ہے، رائی زورے خودی سے پربت زوفے خودی سے رائی. یعنی جو روئی ہے اس کے اندر جب خودی کا تصور آتا ہے تو وہ پربت بن جاتی ہے، پہاڑ بن جاتی ہے. اور جب پہاڑ میں زوف آتا ہے تو وہ رائی بن جاتی ہے. تو اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو خودی ہے، یعنی تیرے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، جس طرح آنکھ کے تل میں فلک پایا جاتا ہے، تمہاری خودی کا نشیمن بھی تمہارے دل کے اندر پایا جاتا ہے. تو لہٰذا ایک مقام پھر ایسا آتا ہے کہ انسانی خودی، انسانی شخصیت، انسانی نفس، انسانی قلب اور انسانی شعور اور انسانی اعصاب جب ایک نقطے پہ اکٹھے ہو کے انتہائی آئینے کی طرح شفاف ہو کر اٹھتے ہیں تو خدا کی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق ہو جاتا ہے، ٹرانسینڈ کر جاتا ہے انسان. اور ساتھ ہی انسان کنیکٹ ہو جاتا ہے مین کائنڈ کے ساتھ جو اخراج کی دنیا ہے. دیکھیں جب اتنی بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور کہ جب آپ ایک چیز بہت انرچ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا اخراج ڈھونڈتی ہے نا. تو جب آپ کی خودی اتنی انرچ ہوگی اٹ ول ٹریول. یہ کہاں جائے گی؟ اس نے اپنے آپ کو گروم کیا ہے، آئینہ بن گئی ہے، اس کے اندر انتہائی مضبوطی آئی ہے. تو خدا کی ذات کی صفات اس نے جذب کرنا شروع کر دیں. یہ وہی مقام ہے جیسا خدا کی ذات کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں کیا ہو رہا ہے، انسان کے دل و دماغ میں کیا چلتا ہے، کیونکہ ہم کریٹر ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شارگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. آپ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ، یعنی قرآن کی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ جب آپ کا دل، یعنی جو بالکل بیرن پڑا ہوا تھا، جس کے اندر کوئی خیالات نہیں تھے، بڑے ویک خیالات تھے اور حیوانی قسم کے خیالات تھے، حفظ تھی، اس کے اندر جب خودی نے بالکل اس پودے کی طرح جس کو نشوونما دی جائے اور اس کو بڑی اس کی پانی دیا جائے، ہوا دی جائے تو پھول کھلتے ہیں. اب خودی آپ کی اس حالت میں ٹرانسفارم ہو گئی. تو اب آپ کی خودی جو ہے وہ ایک ٹیمپورل لیول سے نکل جائے گی. آئی مین کہ فزیکل دنیا سے اوپر اٹھ جاتی ہے. جب فزیکل دنیا سے اوپر اٹھتی ہے تو آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. جو فزیکلی ہڈن چیزیں ہیں وہ میٹا فزیکلی کھولنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو پینورامک ویو کہتے ہیں. پینورامک ویو ہوتا ہے جب آپ اوپر سے چیزوں کی تصویر لیتے ہیں تو آپ کی خودی پینورامک ویو پہ آ جاتی ہے. آپ کو چیزیں فزیکل بلکہ ملٹی ڈائمینشنل چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹائم اور اسپیس آپ کے اندر آ جاتا ہے. جو انفرادیت ہے، اجتماعیت ہے، وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. جو فنائٹ ہے اور انفینٹی ہے وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. انڈیویجویلٹی، یونیورسلٹی ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. ایک نقطے پہ انجماعت ہو جاتا ہے اور زمان و مکان اس کے اندر کھلتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جو کہ مومن کا مقام ہے، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں پرفیکٹ خودی، مرد مومن. اور ہالینڈ کا فلاسفر کرکی گارڈ اسے کہتا ہے اتھینٹک مین، اور نیٹشے کہتا ہے اس کو سپر مین. اور اسی طرح ہیگل بھی جرمن فلاسفر تھا. تو لہٰذا یہ جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ ہے خودی کا، علامہ اقبال، کرکی گارڈ، ہیگل اور ایون کسی حد تک فرائڈ کا کانسیپٹ بھی جو سائیکالوجی کے حوالے سے ہے، برگسا، یہ فلاسفرز ہیں جن کی فلسفی جو ہے وہ ہیومنسٹک فلسفی ہے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ جو ریلیجن جو ہے اور جو سائنسز ہیں اور جو بیہیویئرزم ہے، جو سائنسز ہیں اور جو مٹیریل ورلڈ ہے، یہ اتنی بریوٹ ہوتی جا رہی ہے، اتنی وائلنٹ ہوتی جا رہی ہے. تو دے کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ نہیں، انسان کے اندر تو میٹا فزیکلی سب سے زیادہ فورسز تو انسان کے اندر ہیں.
باقی تو کائنات ساری انسان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو لہٰذا کیرکیگارڈ کا بھی یہ تصور تھا. لیکن علامہ اقبال نے اسی تصور کو آگے اس طرح بڑھایا کہ علامہ اقبال نے محبت کا بہت بڑا ایلیمنٹ اس کے اندر لایا, جس کو عشق بولتے ہیں. جب یعنی کیرکیگارڈ کا بھی یہ تصور تھا کہ انسان کے اندر ایک ڈائنامک ایکٹیویٹی ہے, اس کو وہ وائٹائلزم کہتا ہے. وائٹائلزم جو ہے یہ جب پیدا ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک جذبہ جوش پیدا ہوتا ہے, ایک اندر سے فورس پیدا ہوتی ہے, اور وہ فورس پھر آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کو مزید ڈیپن کریں. وہ اس کو کہتے ہیں ڈیپن کرتی ہے. ڈیپن وہی ہے کہ جب آپ نفس پہ محنت کرتے ہیں, جسے علامہ اقبال ذکر و فکر کہتا ہے. تو ذکر و فکر جب آپ کرتے ہیں اور آپ میں انتہائی پیورٹی ہوتی ہے تو پھر ٹرانسپیرنسی آتی ہے, اور اس پہ جا کے پھر ایون ہیگل بھی, کیرکیگارڈ بھی اور علامہ اقبال بھی وہ ایک چیز پہ, ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ انڈیویجول کو اگر آپ نے خاک سے سونا بنانا ہو تو خود ہی کی تعمیر سے بن سکتا ہے. اور اگر انڈیویجول میں فریگمنٹزم آ جاتی ہے, یعنی وہ فریکچر ہو جاتا ہے, تو پوری کی پوری قوم فریکچر ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جو ہیگل ہے وہ بھی اس کو کہتا ہے یونیفائڈ پلورلٹی, یعنی پوری کی پوری پلورلزم, کون و مکان ایک جگہ جمع ہو گئے. علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس تصور کو اور بھی بہتر کیا, اور ساتھ عشق کا ایلیمنٹ, جرت کا ایلیمنٹ, کلندری کا یعنی صبر کا, اور فخر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا, اور پھر مشکلات کو ایکسپلین کیا کہ بڑے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور پھر کہا کہ جو خوددار بندہ ہے, جو مومن بندہ ہے, کلندر جو بندہ ہے, اس کے اندر انتہائی محبت ہوگی. وہ محبت کے ایلیمنٹ سے اپنے اس شیشے کو, اس نفس کی, اپنی شخصیت کے, جس کو ہم نے شیشے سے تعبیر دی ہے سمجھنے کے لیے, اس کو مزید وہ نکھارے گا. چونکہ محبت ہے, وہ شہید محبت نہ کافر نہ غازی, علامہ اقبال کہتے ہیں. تو محبت جو ہے وہ بلکہ آپ کی جو آرزو ہے اس کا بھی, یعنی محبت اور آرزو مل کے کام کرتے ہیں. یعنی آرزو جو ہے اس کا بھی جو اسٹیم انجن ہے وہ محبت میں پایا جاتا ہے. یعنی دیکھیں, خواہش ہوتی ہے کہ جیسے مرزا غالبی کہتے ہیں نا کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے, عرش کے ادھر ہوتا کاش کے مقام نہ. یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ کاش میرا مکان جو ہے وہ عرش کے اگلی سائڈ پہ ہوتا تاکہ میری کچھ دنیا اور ہوتی. اچھا دیکھیں, یہ بہت بڑی خواہش ہے. یہ کس مقام پہ پیدا ہوگی, کس وجہ سے پیدا ہوگی؟ جب آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہوگا. تو لہٰذا جب محبت کا جذبہ کریٹ ہوتا ہے تو آپ کے نفس میں, آپ کی خودی کے اندر بہت بڑی استقامت ہوتی ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محبت سے خودی کا سفر شروع ہوتا ہے اور بیوٹی پہ ختم ہوتا ہے, وچ از الٹیمیٹ. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الٹیمیٹ ہے, اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی ذات کے اندر سمو لیتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اس کی خودی بہت ہی ہائی لیول پہ چلی جاتی ہے. لیکن ایک نقطہ یہاں سمجھنے والا ہے. ایک نظریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظریہ وحدت الوجود. علامہ اقبال نظریہ وحدت الشہود کے قائل. وحدت الوجود میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جب جذب ہوتی ہیں تو ایک ہو جاتی ہیں. یعنی وحدت الوجود کے جو دائی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں صرف خدا ہی خدا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے, اور باقی چیزیں الوژن میں ہیں, یہ ریفلیکشنز ہیں. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں, حیران ہوں کہ یہ تماشا ہے کس حساب میں, یہ مشاہدہ ہے کس حساب میں. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں, حیران ہوں کہ یہ مشاہدہ ہے کس حساب میں, ہے مشتمل نمود سور پہ وجود بہر, یہاں درا کیا ہے قطرہ موج و حباب میں. یہ نظریہ وحدت الوجود ہے. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں, انسان کی خودی جب انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کو برقرار رکھتا ہے. یعنی اگر یہ قطرہ دریا میں بھی جائے گا تو انسان جو ہے وہ اس دریا میں اپنا وجود رکھے. اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یعنی زندگانی قطرے کو بھی سکھاتی ہے اسرار حیات. یہ کبھی گوہر, کبھی شبنم, کبھی آنسو ہوا. تو قطرہ ہی ہوتا ہے. آپ ایک پہاڑ پہ غور کریں, یعنی پہاڑ جو ہے اس کے اندر بہت بڑی خودی پائی جاتی ہے. قطرے کے اندر قطرہ کبھی آنسو ہوتا ہے, کبھی شبنم ہوتا ہے, کبھی گوہر ہوتا ہے, ہوتا قطرہ ہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی خودی کی بدولت ہے. اکثر اگر اجازت دیں تو میں اگر آپ کو ماشاء اللہ آپ کی جو روانی ہے اتنی زبردست ہے,
مجھے یہ بتائیں کہ آج کی جو نئی نسل ہے اس کو ہم یہ جو کانسیپٹ کیسے انکلکیٹ کریں، اور یہ کیسے یہ خود ہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے وجود میں اتر جائے، اس کو وہ عرفان حاصل ہو جائے، وہ اجتماع ہو جائے ساری قوتوں کا، کیسے ہو؟ آج کل کے بچے تو بڑے ذاتی ڈائریکشن لیس ہیں، ہائیلی ڈی موٹیویٹیڈ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ٹیلنٹ تو بہت ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو وہ دکھار نہیں پاتے. ہمارے جیسے کہتے ہیں نا مکتب کہ وہ جو تھی وہ بھی خبر نہیں رہی کہ جو خود ہی ڈیولپ کرے، بلکہ کہتے تھے خود ہی کو اگر آپ نے خراب کرنا تو مکتب کے اندر ڈال کے اس کی خود ہی کو ستیہ ناش کر دیں. تو آج کا نیا نوجوان اس خود ہی کو کیسے قوال کا جو کانسیپٹ ہوتی ہے کیسے انکلکیٹ کریں، وہ کون سے انسٹیٹیوشنس ہیں جو ڈیولپ کریں تاکہ ہم دنیا کو جو مرد مومن کا کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی دنیا کو پتہ چل سکے. دیکھیں ہم رہتے ہیں سوسائٹی میں، تو ظاہر ہے جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ایک تو ہر ایک چیز کا ایک محرک ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے، یا ایک ایکٹر ہوتا ہے، ایک عامل ہوتا ہے جس نے ایک لیڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم ابھی بیٹھے ایک بات پہ ہم نے یہ فکر فیل کی کہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے اور اپنے یوتھ کو انسپائر کرنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے آڈینس ہوتے ہیں جن کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا جب تک یعنی جو ایکٹر ہے یا جو سپیکرز ہیں یا جو محرک ہیں وہ اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ ایک پیج پہ یا دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک کوئی بھی عمل، کوئی بھی ڈیڈ، کوئی بھی ورچو ہمارے وجود میں نہیں آئے گا. کوئی کام ہمیشہ اسی وقت ہی پین ڈاؤن ہوگا نا. دیکھیں گریک سمجھتے تھے گڈ، ہم بھی آج کل 10 چیزیں کہیں گے، ہر ایک کے ساتھ گڈ گڈ گا دیں گے. گڈ ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، گڈ ایک اچھا یا برے چیز کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب یہ کسی ڈیڈ میں جاتا ہے، ٹرانسفارم ہوتا ہے، تو اس کو ہم ورچو بولتے ہیں. ورچو بولتے ہیں. The thing should be virtuous. ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا. آپ کا کسی آئیڈیا کو کنسیو کرنا، سوچنا اور پھر اس کو ایکشن میں لے کے جانا. اگر وہ ایکشن میں نہیں جاتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کسی چیز کا. علم بھی نافع ہونا چاہیے. لہٰذا جو اعجاز نثار صاحب آپ نے سوال کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلا نقطہ اس سفر کا، یہ سفر ہے نا، اور ویسے بھی جو یعنی خودی کا سفر ہے، اٹس اے جرنی آف کانشیسنیس، رادر اٹس اے جرنی آف سیلف کانشیسنیس. یہ آپ کے شعوری سفر ہے، ایک ایوولوشن ہے، ایک پرسسٹنٹ پروسیس ہے جس سے آپ کیری کریں گے اپنے آپ کو. اچھا، اب سب سے پہلے جب آپ نے، اور اس کا سفر ہمیشہ علم سے شروع ہوتا ہے، علامہ اقبال کی خودی کا تصور بھی علم سے شروع ہوتا ہے. فرسٹ فیز از دا فرسٹ فیز آف دا کوگنیزنس، نوئنگ ایچ ادر. کسی چیز کو جب تک آپ جانیں گے نہیں، آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو گویا جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو چیزیں کھلتی ہیں. تو لہٰذا پہلی فیز میں ہم نے اپنے بچوں کو یہ سفر یہاں سے شروع کرنا چاہیے. اقرا باسم ربک الذی خلق، ہر سفر شروع یہاں سے ہوا، اقرا سے شروع ہوا. تو سب سے پہلے بچوں کو یہ سمجھانا ہوگا، یہ بتانا ہوگا کہ آپ کیا ہیں، آپ کی تعریف کیا ہے، آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، اب کہاں ہیں، یہاں کے بعد کہاں جانا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، واٹ از دی پرپز آف لائف. 90% لوگوں سے آپ بات کریں، دے ڈونٹ نو پرپز آف لائف. ایون بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ایک طرف بہت تیر مارے ہوں گے، لیکن جب تھوڑا سا میٹافزکس پہ، تھاٹ پہ، ریفلیکشن پہ، ریزننگ پہ، عقل پہ، تدبر پہ، فکر پہ بات کرتے ہیں، بالکل پاگل، 2 جملے نہیں بول سکتے، بیکاز دے ڈونٹ نو دا، یعنی جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس کو نہیں جانتے. فرسٹ وی شوڈ نو واٹ از دا پرپز آف آور لائف. اور آئی تھنک اس کے لیے شاید ایک اسپیشل ہمیں پروگرام کرنا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو بچوں کو پہلے یہ بتانا ہوگا، پہلے علم کی طرف لانا ہوگا، ان کو اپریزل دینی ہوگی، اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی، کوگنیزنس دینی ہوگی. پھر ان کو ہم بتائیں گے، اگر ہم نے پیورلی اس ٹاپک پہ آنا ہے کہ سوسائٹی کیا چیز ہے، پیرنٹس کیا چیز ہے، آپ کی شخصیت کیا چیز ہے. سارے سفر پھر اپنی شخصیت سے شروع ہوتے ہیں، پھر آپ کے نفس سے شروع ہوتے ہیں، آپ کی خودی سے، آپ کی انا سے، آپ کی ذات سے، آپ کی فکر سے. پھر ان کو پتہ چلے گا ان کی شخصیت کیا چیز ہے، وہی فرد کیا چیز ہے. پھر ان کو پتہ چلے گا ان کی فیملی کیا چیز ہے. ان کی فیملی کے باہر بڑا سرکل سوسائٹی کا آتا ہے. پھر ان کو سوسائٹی کی کوگنیزنس ہوگی. پھر ان کو اپنی کنٹری کی، اپنے ملک کی، نیشن کی ہوگی. پھر ان کو ورلڈ کی ہوگی، ہیومینٹی، مین کائنڈ کی ہوگی. یہ چیز زندگی دائروں میں پڑی ہے. ہم نے دائروں میں چیزوں کو آسانی کے لیے سمجھنا ہے. اگر اسٹریٹ لائن میں چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے. الٹیمیٹلی اٹس اے اسٹریٹ وے، کہ آپ کا زندگی کا جو رستہ ہے وہ اسٹریٹ پاتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ صراط مستقیم. تو لہٰذا بچوں کے لیے سب سے پہلے ان کو بچوں کو آگاہی، اور اب میس لیول پہ ہوگی، یعنی پبلک لیول پہ ہوگی. اور یہ کہاں کرے گا؟ ادارے تو کر نہیں رہے، وہ تو پیور ایک کمرشل
اور ایک اپنے GPS اور نمبر کے چکر میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں, اور ان کی شخصیت سازی, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ تو کسی آج تک یونیورسٹی میں نہیں دیکھا کہ ایسا جی کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام ہو رہا ہے. ہم نے پین نے اپنے پروگرامز میں اس مقصد کو کہ بچے کی پرسنالٹی کو ایز اے ہولسٹک چائلڈ, صرف نمبر لینے کے لیے نہیں یا کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے نہیں, بچے کی پرسنالٹی کو کیسے گروم کرنا ہے. ایک بچے کو ہولسٹک بچہ سوشلی, مورلی, جو کہ زندگی کے چیلنجز کو فیس کر سکے ڈائنامکلی, اور اس کو میتھمیٹکس آتا ہو, اس کو سائنسز بھی آتی ہوں, اس کو میٹافزکس بھی آتی ہو, اس کو ریلیجن بھی آتا ہو, قرآن کا بھی ادراک و شعور ہو شروع سے, تاکہ ایک ایسا بچہ بنے جو مارکیٹ کی قوتوں سے کو فیس کرے, ایکڈیمیکلی مورلی بھی اسٹرانگ ہو, سوشلی بھی اسٹرانگ ہو. ہم نے اپنے نصاب میں یہ چیزیں ایڈ کی ہیں. ہمارا اپنا اسٹوڈیو ہے الحمدللہ, ہم بہت ساری چیزیں, میں خود بھی عربک کے لیکچر کچھ گرامر کے ریکارڈ کرا رہا ہوں, تاکہ بچوں کو جو نیا نصاب آ رہا ہے اس کے اندر ہم بچوں کو وہ گرامر بھی سمجھا سکیں, اور بچے بذات خود قرآن سمجھیں, خود سمجھیں. پہلے لینگویج کو سمجھیں. جب تک آپ کو لینگویج نہیں آئے گی, اٹس اے فرسٹ گیٹ. میں آپ کے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اگر آپ کا گیٹ بند ہو. سو جب تک آپ کسی زبان کو نہیں سمجھتے, ہاؤ یو کین انڈرسٹینڈ قرآن. ہمارا یہی سب سے بڑا معنی کہ اسی طرح علم بھی اسی طرح پڑھا ہوا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیر از نو ادر وے. بچوں کو سب سے پہلے ہم ایجوکیٹ کریں گے, ان کو تعلیم دیں گے, ان کو گریجولی, دیکھو ایجوکیشن تو گریجولی آتی ہے نا, لیئر بائی لیئر آتی ہے. تو لہٰذا بچوں کو پھر ایک دو ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو گریجولی ڈکلائن ہوئے. سر آپ نے ڈاکٹر صاحب دیکھا ہوگا لاسٹ 2-3 ڈیکیڈس سے یہ ڈکلائن شروع ہوا. ایک انسٹیٹیوشن ہے جو مسجد کا انسٹیٹیوشن تھا, ایک مولوی کا رول تھا. ہم بھی اس مسجد میں جا کے قاری صاحب سے مسجد میں پڑھتے تھے سپارہ, اور وہ ہمیں پیغمبروں کی ساتھ کہانیاں بھی سناتے تھے, ایک مورل ڈیولپمنٹ کرتے تھے. دوسرا انسٹیٹیوشن تباہ ہو گیا سر جی ہمارا ٹیچرس کا. استاد ہمیں بٹھاتے تھے, سمجھاتے تھے, کھلاتے بھی تھے, پلاتے بھی تھے, اور کوئی پوری ایک محبت بھی دیتے تھے اور ہینڈی بھی لگاتے تھے. تیسرا انسٹیٹیوشن ہوگا پیرنٹس کا. پیرنٹس, ماں بھی اور باپ بھی اس وقت نوکری کے چکر میں روٹی پانی کے ایسی وہ ایک تک و دو میں پڑ گئے, تو وہ بچے کو کارٹونوں کے آگے بٹھا دیا, ٹی وی کے نیٹ ورک کے آگے لگا کے, تو وہ ایک بچہ پھر بڑا ہو کے کارٹون ہی بن رہا ہے. یہ تینوں انسٹیٹیوشنس کا کیا رول ہے خود ہی کی ڈیولپمنٹ میں, کیا یہ رول پورا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ کیسے کر سکتے؟ دیکھیں, اگر تو یہ رول پورا کر رہے ہوتے اجازت نثار صاحب آپ کی گفتگو سے شامل ہے, تو یقیناً یہ حالات نہ ہوتے. تو لہٰذا ہمیں مریض کو مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر پیشنٹ کی ہسٹری اور ایگزامینیشن کے بعد ڈائگنوسس نہیں ہوتی تو ہم انویسٹیگیشنز کراتے ہیں. تو مریض کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ تو پڑی ہوئی ہیں کہ مریض کے کیا مسائل ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو شخصیت ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کا, اور الحمدللہ پین اس میں بڑی زبردست قسم کی میجرز لے رہا ہے. اور پین ایک ایسا انشاءاللہ بہت جلدی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کرنے جا رہا ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے. پاکستان میں انشاءاللہ اس طرح کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے, جو بہت ہی پریریکوزٹ ہے. وہ ہمارے پورے کنٹری میں اس طرح کا جو ہونا چاہیے, جو ٹیکنالوجی رائٹ بھی جیسا نئے تقاضوں کے مطابق. تو ایک تو ہم انشاءاللہ ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوٹ قائم کرنے جا رہے ہیں. دوسرا, ہم ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت ہی انوویٹو طریقے سے اپنا کام کریں. اور تیسرا, ہم ماڈل سکولز اپنے جو پینک اسکولوں ہیں ان کو ہم آلریڈی ہم نے بہت اس پہ الحمدللہ, جو جیسے ڈیجیٹل بورڈز ہوتے ہیں, جیسے ای ایجوکیشن ہوتی ہے, ای لرننگ ہوتی ہے, ورنہ پبلک اسکولز میں بندہ دیکھ نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا. تو ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹس میں پین کے ماڈل سکولز بنائیں. اور اسی طرح ہم نے اپنا ایک پورٹل بنایا ہے, پین اکیڈمی کے نام سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, جس میں گورنمنٹ کا جتنا نصاب ہے اس کو ہم ڈیجیٹل لیکچرز میں کنورٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, وہ دن چلے گئے جب صرف ہم کانوں سے بچے پڑھتے تھے. اب آپ کی جو میموری ہے وہ بھی آپ کی امیجز پہ آپریٹ کرتی ہے, اور ہم نے اب انہی لیکچرز کو گورنمنٹ کے نصاب کو ڈیجیٹل لیکچرز میں کنورٹ کر رہے ہیں, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ لیکچرز کو ویژولائز کر سکیں. اور ساتھ ہی ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ الحمدللہ بنا رہے ہیں, اور آج کل بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں پین جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں آج ڈیلی بیس پہ ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل زوم آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی ہے. تو پورٹل پہ بھی ہم اپنی چیزیں ڈیجیٹل لیکچرز رکھ رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم یعنی بچوں کے پیرنٹس اور بچوں کے استاد اور ایون ہماری سوسائٹی اوور آل, ان ساروں کو ضرورت ہے کہ تعلیم کی اہمیت سے واقفیت حاصل کی جائے, اور اس کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے, نئی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیسے ہم نے انکلکیٹ کرنی ہے, ان کا استعمال کیسے کرنا ہے, اور
टीचर्स की ट्रेनिंग पे हमने और बच्चों के लर्निंग स्किल बेहतर करने के लिए, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर करने के लिए किस हिकमत अमली के साथ आना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बे के साथ। बल्कि मैं आपको इनवाइट करूंगा इसी मौका से फ़ायदा उठाते हुए कि आपकी टीम जो है वो हमें विज़िट भी करे पैन के स्कूलों को, और इंशाल्लाह और साथ साथ वी आर डूइंग आवर बेस्ट इंशाल्लाह, और वी होप के दिस इज़ द ओनली वे टू एजुकेट, बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों के पेरेंट्स को एजुकेट करना, सोसाइटी को एजुकेट करना। और ये जो हम काम कर रहे हैं कि वी शुड रीच टू पीपल, और बताना चाहिए ये अल्लामा इकबाल का जो तसव्वुर खुदी है और अल्लामा इकबाल का जो शख्सियत को बिल्ड करने का जो यानी जो उन्होंने प्लान अपना दिया है बहुत खूबसूरत अंदाज से और फ़लसफ़े के साथ और तफक्कर के साथ और तदबीर के साथ और फिक्र ज़िक्र के साथ, ये बेसिकली हमें कंसीव करने की ज़रूरत है, परसीव करने की ज़रूरत भी है, कंसीव करने की ज़रूरत भी है, और उसको अप्लाई करने की ज़रूरत भी है ताकि हम सोसाइटी में ज़िंदगी से रिलेट कर सकें। सर लास्ट में जाने से पहले इस आज के सेशन को रहकर कुछ हमें कोई खुदी के रिलेटेड इकबाल का है, कोई कलाम इकबाल से कोई मुस्तफ़ीद करें सर, कोई 2 अच्छे नज़में जो आप समझते हैं बहुत हर बच्चे को ये आनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो मुझे इकबाल की, अल्लामा इकबाल की, मैं जस्ट आपसे कि मैं देख रहा था खुदी पे, मैंने जस्ट आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है और बड़ा आसान हो गया है, तो मैंने क्लिक किया तो 150 खुदी को जस्ट क्लिक किया तो 150 पॉइंट्स यानी जिस पे वो खुल गई। आप मुझे बताएं वो समुंदर है, यानी एक समुंदर है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, ये आलम है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है, अल्लामा इकबाल ने खुदा की कसम इट्स अ ब्लेसिंग ऑन दिस वर्ल्ड, पर्टिकुलरली ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट, इट्स अ ब्लेसिंग। यानी अगर हमने बदकिस्मती है कि अगर किसी ने इस कंट्री में, हिंदुस्तान में या इस एरिया में जो पर्शियन और उर्दू ज़बान के जानने वाले हैं, अगर उसने इकबाल को नहीं समझा, पढ़ा नहीं बल्कि एंजॉय नहीं किया, पढ़ना समझना सीढ़ियाँ हैं ना, आप मकान की छत पे चढ़ते हैं, पढ़ना पहली सीढ़ी है, समझना दूसरी सीढ़ी है, समझने के बाद उसको जज़ब करना, जैसे खुदी की डेवलपमेंट में आप अल्लाह ताला की ज़ात की सफ़ात को जज़ब करते हैं, वो अगली सीढ़ी है। और जब इस जाज़बियत के बाद आपके अंदर एक इनकलाब आता है तो फिर आप पूरी वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, मैनकाइंड से रिलेट करते हैं। तो अल्लामा इकबाल को बेसिकली रिलेट करने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल पे अमन बेशुमार गज़लें हैं, लेकिन खुदी के हवाले से मतलब अल्लामा इकबाल की जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इश्क है अकल है बेज़माम अभी, इश्क है बेमकाम अभी, अकल है बेज़माम अभी, इश्क है बेमकाम अभी, नक्शे गर है अज़ल तेरा, नज़ल है नक्शे गर है अज़ल तेरा, नक्शा ना तमाम अभी, खल्के खुदा की गात में रिंदो फ़कीहो मीरो पीर, खल्के खुदा की गात में रिंदो फ़कीहो मीरो पीर, है तेरे जहाँ में वही गर्दिशे सुबह शाम अभी। और फिर कहते हैं कि जौहरे इश्क है खुदी, जौहरे 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 इश्क है खुदी, जौहरे हयात है खुदी, जौहरे इश्क, सॉरी मैं इसमें भूल गया हूँ, जिसका मकसद उनका ये है कि जो आपकी ज़िंदगी है उसका जो निचोड़ है वो इश्क है, और जो इश्क का जौहर है वो खुदी है। लेकिन अफसोस ये है कि ये वो तलवार है जो अभी पर्दे के अंदर है, यानी वाज़िह नहीं। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हयात क्या है ख्यालो नज़र की मजसूबी, खुदी की मौत है अंदेशा है गुनाहों। और फिर कहते हैं अल्लामा इकबाल के फरदौस में रूमी से कहता था सनाई, फरदौस में रूमी से कहता था सनाई, फरदौस में रूमी से कहता था सनाई कि मशरक में है अभी तक वही कासा वही आश, हलाज की ये रवायत के आखिर एक मर्दे कलंदर ने क्या खुदी का राज फाश। यानी खुदी का राज जो है वो आफ्टर ऑल एक कलंदर ने ही वाज़े किया, यानी अल्लामा इकबाल अपनी तरफ इशारा करते हैं कि खुदी का राज मर्दे कलंदर ने किया फाश। तो अल्लामा इकबाल की इतने ज़्यादा शेर, इतनी खूबसूरती है उनके कलाम में। और जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि है अनफ्सो आफाक में पैदा तेरे याद, हक तो यह है कि जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात, मैं कैसे समझता कि जो है तू है या नहीं है, हर दम मुतगय्यर थे खिरत के नज़रियात,
اور پھر کہتے ہیں کہ واقف نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، دنائے کواکب ہو، بینائے کواکب ہو یا دنائے نباتات، آج آنکھ نے دیکھا تو یہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا رہا کلیسا کی خرافات، تو خالق ہاں ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خال کے اسارو ناگارندہ و انات، ایک بات اگر اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات، ایک بات اگر اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات، جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب دل کے اندر مطلاتم ہو جذبہ خیالات۔ اور پھر یعنی یہ بیسیکلی نظم ہے کہ لینن خدا کے حضور میں، اور پھر بہت خوبصورتی سے علامہ اقبال کیپٹلزم کا چاک کرتے ہیں سینہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہیں کہ یا اللہ میں جو بات پوچھنے لگا ہوں اگر میری گستاخی نہ ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں۔ تو پہلے بیسیکلی یہ اس کے شعر جو ہیں اس کی پروٹوکول ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یا اللہ تو یعنی کیا تو اس آدم کا خالق ہے، وہ آدم خاکی جو ہے زیر سماوات، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند فرزندہ و فلزات، درخشندہ و فلزات، چمکتی ہوئی دھاتیں، یعنی مٹیریلزم۔ تو بہرحال جو لینن ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اپنا پلی پہ لیتا ہے کہ کس طرح کیپٹلزم نے انسانوں کی تباہی کی ہے اور ایکسپلائٹ کیا ہے انسانیت کو، مین کائنڈ کو، اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ہاں، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مقافہ۔ تو آئی ایم سوری آف دی کاپ تھے یار، اگر میں نے ایک نظر دیکھا ہوتا تو پھر شاید غلطی کوئی نہ ہوتی۔ آپ نے بڑی پیاری بات کری، تو میں کلوزنگ پہ ذرا دو اشعار آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے اتنی خوبصورت ہمیں کانسیپٹ آف خودی کلیئر کیا آج۔ وہ کہتے ہیں کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز پاش، لاکھ حکیم سر بجی ایک کلیم سر بکف۔ کہ اگر آپ کے پاس یہ لاکھ جو فلاسفر ہے نا اقرب، ایک بندہ ہے جو مومن ہے نا، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ بر کے لیے اس جہاں میں فراغ۔ کیا بات ہے کہ فراغت جو نا ہماری پاکستانی کو زہر قاتل ہے۔ شباب اپنے لہو کی آگ میں، یہ نئی نسل کے لیے سر میں اکثر یہ بولتا ہوں کہ شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے، تلگی حیات انگبی، کہ زندگی شہد بن جاتی ہے اگر آپ سخت کوش ہوں۔ آج کل کے تو بچے تو بالکل مجھے رلاتی ہے کہ بچوں کی یہ تانسانی کی، بچے آج کل یہ بڑے تانسان ہو گئے، یہ تو بلکہ یہ نا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں پالر بچے نہیں ہوتے، مرغیاں بناتے ہیں، ہماری تو بڑی جنریشن پالر جنریشن۔ ہاں، میں علامہ اقبال شعر ذرا پڑھ کے بھی 2-3-4 بتا دیتا ہوں تاکہ سو دیٹ کہ ہمارے بچے جو ہیں اور ہماری یوتھ جو ہے وہ اسے باقاعدہ، میں نے شعر لکھے ہوئے تھے، ایک دفعہ پڑھے لیکن ظاہر ہے وہ پھر کیری کرنا فوراً مشکل ہو جاتا سارا، چونکہ میرا ٹائم از ٹو لیس فار دیٹ۔ میرے خیال میں یہ تھا کہ یہ گریجولی ہم اس کا کانسیپٹ کھولتے، لیکن چونکہ ٹائم بڑا کم تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے، یہ موج نفس کیا تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دار ہے۔ دیکھو کتنے سمپل الفاظ میں، یہ موج نفس کیا ہے، یہ موج نفس کیا تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دار ہے۔ کتنی خوبصورتی سے، یعنی جو تلوار کی دار ہے، موج نفس تلوار ہے، اور خودی جو ہے وہ تلوار کی جو دار ہے نا اس کا نام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ خودی کا نشیمن، یہ تو خیر میں نے شعر پڑھ دیا تھا، کہ نہ کسی جہاں میں اما ملی، نہ کسی جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوی بندہ نواز میں۔ کیا خوبصورت طریقے سے، حیات کیا ہے، یہ میں نے پڑھ دیا شعر، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونہ گون۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ زندگی قطرے کو سکھاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ خودی اگر
خود نگر ہو یعنی گر ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی، واہ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے مت نہ سکے۔ ہائے ہائے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور پھر جنت میں ایک سین ہوگا کہ جس میں یعنی جو آپ کا ذوق نظر ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن یہ جو میں شعر آپ کو سنا رہا ہوں یہ مرزا غالب کا شعر ہے، اور کہتے ہیں تسکین کو ہم نہ روئیں، اور کہتے ہیں نا وکیلا سلامہ سلامہ، وہاں سکون ہوگا، سلامہ سلامہ ہوگا، اللہ اکیلا سلامہ سلامہ، یعنی پیس کا، ٹرانکلٹی کا عالم ہوگا۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت گر ملے، کہ اگر تیری صورت ملتی ہے اسے جس کا میں قائل ہوں تو مجھے سکون کی ضرورت نہیں ہے، میں تو وہ ذوق نظر رکھتا ہوں، تو میں تو مجھے جنت میں بھی یا خدا سکون نہیں چاہیے، میں ذوق نظر کا بندہ ہوں، مجھے تیرا دیدار چاہیے۔ اچھا، اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کوئی دیکھے تو میری نئے نوازی، نفس ہندی مقام نغمہ تازی، نگاہ آلودہ انداز افرنگ، نگاہ آلودہ انداز افرنگ، طبیعت غزنوی قسمت ایازی۔ پھر کہہ رہے ہیں علم کا مقصود ہے پاکی و عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ دیکھو کتنا خوبصورت آئیڈیا ہے، عفت قلب و نگاہ، یعنی علم کیا کرتا ہے، وہ آپ کے عقل کو یا آپ کی جو خرد ہے اس کی صفائی کرتا ہے۔ تو فقر کیا کرتا ہے، عفت قلب و نگاہ، یہ آپ کے دل کی اور آپ کی نگاہ کی صفائی کرتا ہے، اس کی عفت کا نام ہے۔ اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، یعنی ایک مومن کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک طرف ہنگامہ ہے تو اس کے اندر شامل ہے، دوسری طرف سرنگوں ہے تو تسبیح و مناجات۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہ ہو تندو سرکش و بے باک، کہ جس شعلے میں، جس آگ میں سرکشی اور اس میں تندی نہ ہو، میں اس میں جلنا بھی نہیں چاہتا، یعنی میرے اندر وہ انرجی ہے۔ یعنی اس کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہ سما بھی ہے کہ میرا پٹرول بھی یہی ہے، میری یہی جو پیکار ہے، یہ جو آتش ہے، یہی مجھے میری آتش نوائی ہے، لیکن میں چلتا بھی، یہ میرا پٹرول بھی ہے، اسی پہ میں چلتا ہوں۔ میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے۔ تو علامہ اقبال کا یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ جو آپ کے غم آتے ہیں، بلکہ غم جو آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ یہ بھی ایک نسخہ یاد رکھیں، مطلب یہ اگر بڑا لمبا ٹھیک سیشن ہونا، ٹو بی آنیسٹ یہ بڑا شارٹ سیشن ہے، کیونکہ خودی کی فیزز میں وہ پھر انٹر منگل ہو جاتی ہیں، وہ مکس ہو جاتی ہیں، وہ فیوز ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اینی ہاؤ، وہ جب گریجولی ہم کریں گے تو شاید میں زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھا سکوں۔ تو تیری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے، اللہ تعالیٰ اپنے جو محبوب بندے ہیں ان کو غم دیتا ہے۔ یو لک ایٹ دی لائف آف دا پروفٹس، بڑے بڑے بندوں کی زندگی پہ غور کریں، جتنی مشکلات آئیں گی، فطرت، نیچر، خدا کی ذات آپ کو اتنا ہی اٹھانا چاہتی ہے۔ مجھے بائی دی وے کمل کا پھول بڑا پسند ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ جہاں سے اٹھتا ہے اس کے ارد گرد بڑی ماحول ہوتا ہے، جوہر ہوتا ہے، لیکن وہ خود ایسے اوپر کو جاتا ہے اور پھر سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے۔ تو یہ اٹھان چاہیے ہوتی ہے جو کمل کے پھول میں پائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ، خیر یہ غالب کا شعر ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ یہ انسان کی بربادی اور اس کا ایک عالم ہے جو لفظوں میں آمن کو پینٹ ہی ہو سکتا ہے، شاید دوسرے لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ گریہ چاہے ہے بربادی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جام پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور آخر میں ایک ربائی ہے کہ تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ، تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ، کوئی بتائے
یہ مسجد ہے یا مے خانہ، یہ راز ہم سے چھپایا میر واعظ نے کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا پروانہ ہے، کہ حرم جو ہے وہ بذات خود چراغ حرم کا پروانہ ہے۔ اور اس کو بلکہ مرزا غالب بھی ایک اور طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے عبادت کے لیے تو یہ جگہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، واہ، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، وہ تو بہت دور ہے، وہ تو بہت ہم سے بہت دور ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، قبلہ نما ہے، قبلہ نہیں، واہ، قبلہ نما۔ تو بہرحال یہ مطلب علامہ اقبال اور ایون مولانا رومی اور مرزا غالب اور مرزا بیدل آمین جو آپ کو اٹھاتے ہیں اوپر کو لے کے جاتے ہیں، میں تو ٹو بی آنیسٹ یہ آپ کو کائنات سے، خدا کی ذات سے، یعنی جو تفکر اور فکر کی شاعری ہے، جو تدبر ہے، جو ریزننگ ہے، جو انٹلیکٹ ہے، جو مسٹریز کو کھولتے ہیں، تو یہ پوٹری ہے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا، تھینک یو ویری مچ اجاز نثار صاحب اور تمام دوستوں کا جنہوں نے ٹائم دیا۔ بہرحال چونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور میرے ذہن میں سٹیئرز تھی، میں نے مقام کی چھت پہ گریجولی چڑھنا تھا، لیکن آپ نے چونکہ ٹائم شارٹ تھا تو پھر مجھے آپ سمجھے کہ ابھی ہم پہلی سٹیپ پہ ہی ہیں سر، ابھی ہم اس اوپر نہیں گئے، اور یہ جو نشستیں ہوں گی یہ بڑے پڑھے لکھے بچے لوگ آئے، دوست آئے ہیں، اور یہ سلیکٹیو لوگ ہم نے بلائے ہیں کووڈ کی وجہ سے، ادروائز تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک مومنٹ ہے اقبال کے اوپر، جو خودی کا جو تصور خودی ہے۔ آپ دیکھیں خودی کی جو پہلی فیز ہے نا، جو اس کی جس کو آپ انٹرا پرسنل کہہ سکتے ہیں، یعنی خودی ٹھہری ہوئی ہے ایک پیندے میں، آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا، یہ پہلی فیز ہے، اسی پہ ہمارا ایک لیکچر ہوگا پورا۔ اس کے بعد جب آپ اس کو انٹر پرسنل کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اخراج کو جاتی ہے، بہت بڑا انقلاب ہے، اس پہ ایک لیکچر ہوگا۔ پھر جب وہ اوپر اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، سرپائے خم پہ چاہیے ہے ہنگامے بے خودی، سرپائے خم پہ چاہیے ہے ہنگامے بے خودی، روح سوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے، یعنی بحسب گردش پیمانہ صفات، عارف ہمیشہ مست میں ذات چاہیے۔ پھر ایک لیکچر ہمارا اس پہ ہوگا۔ تو گویا ایک تو غالب نے بھی ہم نے کرنا، رومی بھی کرنا ہے، راضی پہ کرنا ہے، ذاتی پہ کرنا ہے، اتنا ہمارے پاس بھی کہ نفس کے اوپر جو ہم نے بات کی ہے اس کے اوپر ایک علیحدہ لیکچر ٹاک ہوگی۔ میں نے نقطہ میں نے ایک پروگرام مولانا روم پہ کیا ہے، ایک اقبال پہ کیا ہے، اور ایک غالب پہ بھی کیا ہے، کیونکہ میرے نزدیک دس از اے پوئٹری، تھاٹفل پوئٹری ہے جو آپ کو یہاں سے قلب و نظر کو، دل و دماغ کو کھولتی ہے۔ اینڈ وی آر فار ٹو اوپن دی مسٹری، ٹو انڈرسٹینڈ دی مسٹریز آف اللہ تعالیٰ کی جو اتنی عنایات ہیں، اتنی آیات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا وقت کا، آپ کی اس جسے کہتے ہیں جلا دینا، بخشنا، ایک سوچ کے دائروں کے وسعت دینا، ڈاکٹر نجیب صاحب آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ اور یہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا آپ کی طرف سے بھی ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے کہ یہ ایک مشن ہے، یہ خالی ایک لیکچر سیریز نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اس اپنے اساتذہ کی طرف، اپنے بزرگوں کی طرف، بلکہ اپنے روٹس کی طرف لے کے، اگر آپ نے فروٹ لینا ہے تو آپ وہ روٹس کو فوکس کرنا ہوتا ہے، انشاءاللہ بنیادی فلسفی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کا جو ہمارا جو بائی لائن ہے، آج کا جو سیشن کی جو کنکلوژن ہوتا ہے کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر در زندم ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت گہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشم سنگ گراں ہے۔ اجازت دیں، آپ یہ پروگرام دیکھیے گا، اپنے فیڈ بیک دیجیے گا، اور یہ سیریز ہوگی آف دا پروگرامس، آپ آئیے گا اور سیکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اشفاق احمد کی جو دعا دی، ہمارے بڑے مشہور ہمارے استاد تھے، کہتے تھے اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ ہے، آسانیاں دے، اور اگر یہ آسانیاں آگے بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔